قرار دیا۔ کیا بات ہے یار، کتنے معزز چہرے ہیں میرے سامنے جو ولایت علی سن کے خوش ہو رہے ہیں۔ چلے آپ ولایت علی سن کے خوش ہوتے ہیں تو مولا نے مجھے بنایا ہی اپنے ولایت پڑھنے کے لیے۔ کائنات کی ملکہ آپ کو یہ سارے ولایت علی میں رکھی۔ کیوں پڑھتے ہیں علی کی ولایت؟ کیوں کرتے ہیں علی کا تذکرہ؟ کیوں پڑھتے ہیں علی کے فضائل؟ اس نسل کو بتانے کے لیے، اس فیوچر کو بتانے کے لیے۔ ویسے اپنی طرف سے بھی فضائل نہیں پڑھتے، رسول کے حکم سے پڑھتے ہیں۔ کتنے خوبصورت ہیں یہ آپ جو اس خوبصورت سفر پہ اٹھ گئے۔ کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے، اور یقین جانے یہ آپ کی خوشامد کی ہے، چاہے تھوڑے ہو چاہے زیادہ ہو، لیکن میں خلوص نیت سے کہہ رہا ہوں کہ روحانیت ہے مجلس میں۔ اگر تمہارا یہی خلوص میرے ہم سفر رہا تو پھر زندگی کی یادگار نوکری جناب کے حوالے کرنے کا یاد رکھتا ہوں۔ کیوں پڑھتے ہیں علی کے فضائل؟ کیوں کرتے ہیں علی کا تذکرہ؟ اس کی وجہ ایک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ علی کا ایک ماننے والا تھا، کوفہ کا رہنے والا تھا، آپ کی اور میری طرح بشر تھا، بشری غلطی کر بیٹھا۔ حسین بولنے پہ دل آئے تو پھر آپ نے بول نہیں کرنا ہے، ویسے بولنا جیسے بولنے کا آگے، تاکہ آپ بولیں گے اس نسل کو پتہ چلے گا علی پڑھا کیسے جاتا ہے اور سنا کیسے جاتا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جواب ہوتا ہے بسم اللہ۔ یہ میرے بھائی واحد عزاداری والے ہیں، مولا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، جگہ جگہ جا کے مولا کی عزاداری کی نشر و اشاعت فرماتے ہیں، اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ علی کا ایک ماننے والا تھا، کوفہ کا رہنے والا تھا، آپ کی اور میری طرح بشر تھا، بشری غلطی کر بیٹھا، چوری کر لی۔ بندے غلطیاں کر لیتے ہیں، گناہ کر لیتے ہیں، اور بندے پکڑ کے پھر علی بادشاہ کے سامنے لے آئے۔ مولا یہ آپ کا ماننے والا ہے، تنزل کہہ دیا، یا علی یہ آپ کا شیعہ، یہ آپ کا حکمران ہے، مولا اس نے چوری کی ہے۔ علی نے کائنات میں اپنا ایک راز ولایت تقسیم کرنے کے لیے سکلین بھائی دانستہ طور پر جان بوجھ کے میرے مولا نے سوال کیا، تو نے چوری کی ہے؟ عارف والے والوں، یہاں عرفان سنا جاتا ہے تو پھر سر اٹھائے اور میری آنکھوں میں آ کے ڈالے۔ کائنات شادی میرے اختیار میں ہوتی نا، میں اس کے جواب دینے کے انداز پہ قربان کر دیتا۔ اس نے بتایا ہے کہ حجت کے سامنے بولنا کیسے ہے۔ مولا نے پوچھا تو نے چوری کی ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کہتا مولا آپ کے سامنے جھوٹ بول کے دوسرا گناہ نہیں کر سکتا۔ اللہ بیٹا ہاتھ کھولیے، اللہ کو ایک ہاتھ بھی تو کشکول نہیں بن سکا نا۔ کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے، ایک ہاتھ بھی تو خالی نہیں رہ گیا جسے خیرات عطا نہ ہوئی ہو۔ ایسی بولنے کا حق تھا علی والے کا۔ سید آپ کو یہ سارے ولایت علی میں رکھے۔ علی فرماتے کمبر، جی مولا تلوار لا۔ تلوار میرے شہنشاہ کے دستے اطہر پر آئی۔ بیٹا یہ مجلس ہے آپ کے لیے، یہ سفید داڑھیوں والوں کو میں نے کون سی نئی بات سنانی، ان سے تو سنی ہوئی باتیں ہی نہیں سناتے ہیں تاکہ ان سے مزید دعا مل جائے۔ میرے چاند مجلس ہے آپ کے لیے، آپ نے بات یاد رکھنی ہے، گھر جا کے اپنے ماں باپ سے ڈسکس کرنی ہے کہ حسین کا ایک ذاکر آیا تھا، اس نے یہ بات پڑھی تھی، اماں یہ بات کیسے ہے، بابا یہ بات کیسے ہے۔ جب آپ گھر جا کے یہ ڈسکس کریں گے نا، یہی مجلس کا نتیجہ ہے، یہی مجلس کا صلہ ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ مجلس کا مقصد صرف واہ واہ نہیں ہے، بانی سے نیاز کا سوچنا نہیں ہے، دو نعرے لگائے اور چلتے میں نا، جب تک ولایت علی اس نسل میں منتقل نہ ہوگی نہ آپ کا فرض پورا ہوگا نہ ہمارا فرض پورا ہوگا۔ اللہ آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے۔ علی فرماتے تو نے چوری کی ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کہتا مولا آپ کے سامنے جھوٹ بول کے دوسرا گناہ نہیں کر سکتا۔ علی فرماتے کمبر، جی مولا تلوار لا۔ تلوار علی کے دستے اطہر پر آئی۔ عارف والے والوں اب بندے چپ کر کے تو دکھ لگے گا۔ 4 انگلیاں یہاں سے میرے شہنشاہ نے کاٹ دی، 4 پورے 4 انگلیاں یہاں سے کاٹ دی۔ میرے عزت والے دوستوں کٹی ہوئی انگلیاں کٹی ہوئی ہتھیلی پہ رکھ کے کوفہ کے مرکزی چوک میں کھڑا ہو کے آواز دے کے کہنے لگا کوفے والوں آؤ تمہیں بتاؤں یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو امیر المومنین ہے۔ آہا آہا کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ اتنا پیارا سلیقہ علی سننے کا۔ سیدہ آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے۔ کیا روحانیت ہے یار، نور کی برسات ہے مجلس میں۔ یقیناً فرشتوں نے چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا ہے۔ کائنات کی ملکہ عزت والے رخساروں کو حسین کے روضے پہ مس ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ 4 انگلیاں یہاں سے کاٹ دیں،
आवाज़ देके कहने लगा कूफे वालों आओ तुम्हें बताऊं, ये उंगलियां उसने काटी हैं जो अमीरुल मोमिनीन है, ये उंगलियां उसने काटी है जो यासूबुद्दीन है, ये उंगलियां उसने काटी है जो दीन का दीन है। चलो अब इस जुमले पे बुजुर्गों से भी दुआ ले लो ना, कितने लफ्ज़ तब्दील करूँ जो जनाब बोल पड़ेंगे। ये उंगलियां उसने काटी है जो हसनैन का बाबा है, ये उंगलियां उसने काटी है जो काबा का काबा है, ये उंगलियां उसने काटी है जो बिस्तर मोहम्मद पे मोहम्मद है। जब तक नहीं बोलोगे तस्बीह में दोहराता रहूँगा। इस सीने में लफाजी की खैरात सैयदा ने इतनी अता की है भाई, आपकी सोच थोड़ी है वो लफ्ज़ ज़्यादा है। जब तक नहीं बोलोगे मैं तस्बीह पढ़ता जाऊँगा। ये उंगलियां उसने काटी है जो अमीरुल मोमिनीन है, ये उंगलियां उसने काटी है जिसके लिए तलवार अल्लाह ने आसमान से उतारी, ये उंगलियां उसने काटी है जिसने रेले यदा ने मोहम्मद पे कुरान पढ़ दिया, ये उंगलियां उसने काटी है जिसके 300 से ज़्यादा नाम कुरान में अल्लाह ने उतारे हैं, ये उंगलियां उसने काटी है जो बिस्तर मोहम्मद पे मोहम्मद है, ये उंगलियां उसने काटी हैं जो शब मेराज अल्लाह की जगह मुस्तफ़ा से बातें करता रहा। अब एक जुमला है ज़मीन पे क्या तो दुख लगेगा। आवाज़ देके कहने लगा आप कूफे वालों आओ तुम्हें बताऊं, ये उंगलियां उसने काटी हैं जिसके घोड़े की कसमें अल्लाह कुरान में उठाता। इमाम हुसैन आपको सलाम। अल्लाह अल्लाह अकबर। सैयदा तेरी भी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए, नशर व शात में तेरा भी हिस्सा मेरे चाँद एक जगह स्टेबल कर दे। इमाम हुसैन तेरी ज़िंदगी सलामत रखे। मुझे पता है एहसास से सारा दिन आप बैठ के यहाँ ड्यूटी करते हैं, थक भी जाते हैं, लेकिन ज़रा प्लीज़ मेरे साथ तावन करें। कायनात की मलका आपको सलामत रखे। जिसके घोड़े की कसमें अल्लाह कुरान में उठाता है, कुछ इतनी बुलंदी पे, कुछ ऐसी नहज पे, कुछ ऐसी फसील पर जाके अली के मलंग ने अली की विलायत का कसीदा पढ़ा। अंकल जी बंदे तड़प उठे, दौड़ के शादी अली बादशाह के सामने हाजिर हुए। आवाज़ देके कहने लगे यार ये अजीब माजरा है, आपने उंगलियां काट दी, वो आपके फजाइल पढ़। आए हाय आए हाय हाय हाय, क्या बात है यार, क्या बात है यार, क्या बात है यार। ये कौन सी दुनिया में मैं आ गया हूँ, ये कहाँ से अर्श से उतरी है मखलूक जो एक लफ्ज़ भी मेरा दायर नहीं कर रही। सैयदा कलाल आपको हिसाब विलायत अली में रखे, तहे दिल से शुक्र गुजार हूँ। आपने उंगलियां काट दी, मौला को आपके फजाइल पढ़ रहा है। अली फरमाते जाओ वापिस लेके आओ। आने वाले वालों बंदा अली के सामने खड़ा हुआ, मेरे सरदार की आवाज़ आई सुना है तो कूफा के मरकजी चौक में खड़े होके मेरी विलायत का तराना पड़ रहा है। शादी अब बंदे चुप कर गए ना तो समझूंगा या तो मजलिस में आगे भी नहीं आए या अंदर से अकीदा साफ ही नहीं दे रहा। बात मेरी अली वाले से है। कदमों पे रुखसार रख के आवाज़ देके कहने लगा मौला कैसे न पढ़ूँ आपके फजाइल, आपने मुझे दुनिया में सजा दे के जहन्नम की आग से बचा लिया। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। इमाम जी का नाम, जी का नाम, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कोई तबीयत जुड़ी है जनाब दिशा, आपने मुझे दुनिया में सजा दे के जहन्नम की आग से बचा लिया। अली फरमाते ये तेरा मयार मवद्दत है, इतना इश्क मुझे अली से। हाय हाय, सतर बड़ी कीमती है लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर लोहे दिल पर उतरे। अली फरमाते हैं मुझे भी अली कहते हैं जब अली देने पे आए न गिन के देता है न तोड़ के देता है। पर जो अदब सुन के, अकीदा सुन के, मारिफत सुन के बोलने के आती हैं। अली बनता है दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपके क्या कहने, अली वालों की क्या कहने। हर हलाली मवाली का चेहरा मेरी नज़रों का हदफ है, देखूंगा इससे आगे कौन जाता है और कौन यही दम तोड़ देगा। अली फरमाते हैं कटी हुई उंगलियां कटी हुई हथेली के साथ में। इस जुमले पे जितने बोले हो ना मैं शुक्रगुजार हूँ और सैल्यूट मार रहा हूँ। कायनात की मलका आपको सलामत रखे। अगली सदर पे चाहता हूँ सारा कारवान आपकी तरफ झूमे। अली फरमाते कटी हुई उंगलियां कटी हुई हथेली के साथ रख। आरिफ वाले वालों मेरे मौला का हुक्म हुक्म खुदा समझ कर। मैं जानबूझ के सदर पे रुका हूँ, जानबूझ के, और इससे पहले कि कोई जहन इंतशार का शिकार हो जाए वो ज़रा रसूल की हदीस याद करें। रसूल ने फरमाया था यानी तेरी इताअत ही तो अल्लाह की इताअत है। हाय हाय हाय, ज़रूरी है मैं गला फाड़ के बात करूँ तो फिर बात समझ में आएगी। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। कटी हुई उंगलियां कटी हुई हथेली के साथ रख। बंदे ने अली का हुक्म हुक्म खुदा समझ कर। कटी हुई उंगलियां, तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। क्या मारिफत है यार। कटी हुई उंगलियां कटी हुई हथेली के साथ रखी। बंदे चुप कर गए तो मैं मान ही नहीं सकता, वो शिया नहीं हो सकता जो इस लफ्ज़ पे चुप कर जाए। अली ने दस्ते इमामत फेरा, हाथ वैसे हो गया जैसे पहले था। हाथ, ये हाथ है जो अल्लाह के हाथ से रिस्क लेता है। अली ने दस्ते जी करा जी करा जी करा जी करा।
اللہ آپ کو اسی نعرے کی چھاؤں تلے رکھے. علی نے دستے امامت پھیرا, ہاتھ ویسے ہو گیا جیسے پہلے تھا, ہاتھ ویسے ہو گیا بھیا جیسے پہلے تھا. بندے پھڑک اٹھے, پریشان ہو گئے, حیران ہو گئے, آواز دے کے کہہ رہے ہیں یا علی عجیب ماجرا ہے, پہلے آپ نے انگلیاں کاٹ دی, پھر آپ نے جوڑ دی, پہلے کاٹ دی پھر جوڑ دی, پہلے کاٹ دی. جو داد آپ دے چکے ہیں وہ بہت نیچے کی بات ہے, جہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں وہ بہت آگے کی سرحد ہے. یا علی پہلے آپ نے انگلیاں کاٹ دی پھر آپ نے جوڑ دی. یا علی وجہ کیا ہے, کاٹنی تھی تو جوڑی کیوں, جوڑنی تھی تو کاٹی کیوں؟ علی فرماتے خاموش, وہ چوری کرنے کی سزا تھی, یہ فضائل پڑھنے کی جگہ. اللہ 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 اکبر. جی کرا جی کرا. سیدہ آپ کو سلامت, مجلس جنت ہو گئی ہے. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. حکم ملا ہے کہ سرکار علی اکبر پہ پوری مجلس ہونی چاہیے. ویسے تو مجھے مذاہب کا حکم ہوا ہے, میں چاہتا ہوں کہ اتنا ذہین فتین اور جاگتا ہوا, کھنکتا ہوا, چمکتا ہوا, گرجتا ہوا مجمع, تو فضائل بھی بادشاہ کے نہ پڑے. زندگی کا کیا پتہ ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے, تہہ دل سے شکر گزار ہوں. پڑھے شہزادہ علی اکبر کے فضائل. اچھا چلو ایک سطر کہتا ہوں, اگر قیمت مل گئی تو آگے چلیں گے, ورنہ آپ کا مقدر اور میرا نصیب پھر پٹری بدل لیں گے. سید آپ کو اشار ولایت علی میں رکھے. علی ہوتا ہے. ان دو شہزادوں کو پتہ چل جائے گا بھی علی سن کے بولا کیسے جاتا ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. علی ہوتا ہے. 63 سال کا ہو تو بھی علی ہے. میں شکر گزار ہوں بھائی, کیا معیار سماعت ہے یار, یہ کون سی دنیا میں آ گیا ہوں. امام حسین آپ کو سر, میں دامن اٹھا کے دعا کر رہا ہوں اللہ میرے بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اتنے پیارے مجمع میں مجھے کھڑا کر دیا. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. علی ہوتا ہے. سکرین بھائی 63 سال کا ہو بھیا تو بھی علی ہے, 32 سال کا ہو تو بھی علی ہے. کیا بات ہے, کیا بات. تیری جوانی کو سلام ہے بھائی, تیرے اس سننے کو سلیقے کو سلام ہے, تیرے بولنے کے ہنر کو سلام ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. 32 سال کا بھی علی ہے, 18 سال کا ہو تو بھی علی ہے, 13 سال کا ہو تو بھی علی ہے. اس جملے پہ واجب سمجھ کے بولنا, 6 مہینے کا تو ہوتا ہی علی ہے. ہائے 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 ہائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کائنات کی ملکہ آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے. 6 مہینے کا تو ہوتا ہی علی ہے. چلو ایک سطر اور کہتا ہوں, اتنا پیارا معیار سماعت کا تو سطر چھوڑتے نہیں ہیں, سناتے ہیں آپ کو. علی ہوتا ہے, نہ بڑا ہوتا ہے نہ چھوٹا ہوتا ہے. توجہ, علی ہوتا ہے. بیٹا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کالج یونیورسٹی دوستوں میں جا کے بات بیٹا کرنی پڑے تو کر لو گے نا میرا چاند. علی ہوتا ہے. علی جو ہوتا ہے نا میرا چاند, نہ وہ بڑا ہوتا ہے نہ وہ چھوٹا ہوتا ہے, چونکہ وہ علی ہوتا ہے. کیا بات ہے سر, میں شکر گزار ہوں, شکر گزار ہوں. جو بے ساختہ ہاتھ اٹھے ہیں نا انہیں میں کہتا ہوں, نہ بڑا ہوتا ہے نہ چھوٹا ہوتا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ آسمان پہ جا کے فکرہ سماعت فرماؤ گے یا یہی مجھے میرے حصے کی قیمت میرے تک پہنچا دو گے. کائنات کی ملکہ ان زبانوں کو کھا کے شفا کا ذائقہ عطا فرمائے. علی ہوتا ہے, لیکن علی والوں یہ حسین کا اختیار ہے. جب چاہے علی کو اصغر کہہ دے, جب چاہے علی کو اکبر کہہ دے. آہا آہا. جب چاہے علی کو اصغر کہہ دے, جب چاہے علی کو اکبر کہہ دے. چلو بول پڑے تو ایک جملہ اور سنو, زندگی کا پتہ نہیں, یہ بھی اس سے زیادہ خوبصورت منزل آپ کے سامنے آ جائے گی. یہ حسین کا اختیار ہے. علی کو جب چاہے اکبر کہے, جب چاہے اصغر کہے. سطر اب زمین پہ گئی تو دکھ لگے گا, اور یہ حسین کا ہی تو اختیار ہے. کائنات میں واحد میرا مولا حسین ہی تو ہے جو بیعت وقت بیٹا بھی علی کا ہے, بابا بھی علی کا ہے. آہا آہا آہا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. امام حسین آپ کو سلام, بیٹا بھی علی کا ہے اور باپ بھی علی کا ہے. چلو بول پڑے ہو تو 4 مصر چھوڑو, زندگی کا پتہ نہیں. 11 شعبان کو یہ شہزادہ دنیا میں آیا ہے. 11 شعبان
حسین نے علی اکبر کو ہاتھوں پہ لیا. تھوڑے بندے بولے, چلو میں سطر بدل دیتا ہوں. محمد نے علی کو اٹھایا. ہائے ہائے ہائے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. سید آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے, تہ دل سے شکر گزار ہو. چلو بول پڑے تو ایک اور خوبصورت سطر سامنے آ گیا, بے ساختہ, وہ بھی چھوڑ دو. زندگی کا کیا پتہ بھائی جان, اس نسل کی امانت میں پہنچانی تو چاہیے نا. شکل محمد, نام علی. واہ واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا برکت والا مجمع بیٹھا ہوا ہے یار. کیا سننے کا سلیقہ تمہیں سیدہ نے عطا فرمایا ہے. امام حسین آپ کو حصار ولایت علی میں, خدا کی قسم مجھے لطف ہی آ رہا ہے مجلس پڑھنے کا, دل چاہ رہا ہے وقت رک جائے اور میں پڑھتے چلا جاؤں. سیدہ آپ کو سلامت رکھے ہیں. شکل محمد, نام علی. اتنا خوبصورت بول رہے تو سطر ضائع نہ کرنا. شکل محمد جیسی نہیں, محمد والی. شاباش, جیسی اور والی میں. بہت شکریہ انکل جی, آخر میں بیٹھے ہیں لیکن دل میں رہتے ہیں. جی کرنا, جی کرنا. شکل محمد, نام علی. بندے کہتے ہیں یہاں علی ہے, یہاں نہیں ہے. یہ بحث ملا کی ہے. مجھے کلندرانہ مزاج کے لوگوں میں ابو ذر طبیعت ایک فکرہ کہنا ہے تیری نسل کی امانت. بولنا اتنا کہ کم از کم اگلی مجلس تک تیری داد کے نشے میں سفر کر لوں. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. شکل محمد, نام علی. حسین نے محمد کی شکل والے بیٹے کا نام علی رکھ کر کائنات کے جہلاء کو بتا دیا ہے علی کی ولایت کے فتوے نہ ڈھونڈتے رہنا, محمد ہوتا ہی وہی ہے جہاں علی ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر, بسم اللہ, اللہ اکبر. 11 شعبان کو شہزادہ دنیا میں آیا. حسین نے علی اکبر کو اٹھایا, محمد نے علی کو اٹھایا. اب سطر اس سے بھی آگے کی کہنے جا رہا ہوں. تو آسمان کی جو ہی حسین نے اکبر کو اٹھایا نا, تو آسمان کی آنکھ نے سیل تطہیر میں دوسری مرتبہ 13 رجب کا منظر دیکھا. اللہ اکبر. تب بھی محمد کے ہاتھ پہ علی تھا, آج بھی محمد کے ہاتھ میں علی ہے. اور حسین نے بیٹے کی پیشانی پہ دیا بوسہ. حسین نے محسوس کیا میرے لال کی جبین پہ اترا ہے پسینہ. خدا کی قسم پر ہوتے نا میرے اختیار میں, وہ صدق المنتہا کی بلندی سے جھانک کے یہ 4 مصرے تیرے حوالے کرتا, پھر بھی حق نہ ادا ہوتا. لیکن قیمت ایسے کرنا جیسے بولنے کا حق ہے. مایوس نہ کرنا, بھی اتنا پیارا سن رہے اور میرے مصرے زمین پہ چلے گئے. حسین نے جو ہی علی اکبر کو غور سے دیکھا نا, تو نگاہوں کی تپش سے علی اکبر کی پیشانی پہ اترا پسینہ. توجہ, بالکل یہ وہی منظر نہ بن گیا جب نگاہ بے نگاہی سے اللہ نے مصطفیٰ کو دیکھا. ہائے ہائے ہائے, بھائی جان ہاتھ اٹھائے نا. ایک آپ چاہتے جی ہاتھ چاہے, امام حسین آپ کو سلامت رکھے. بالکل وہی بھائی جان منظر نہ بن گیا جب نگاہ بے نگاہی سے کبریا نے مصطفیٰ کو دیکھا اور جبین رسالت پہ اترا پسینہ. اللہ نے اس پسینے کو ضائع نہیں کیا. یہ کبھی شان رسالت پہ گفتگو ہوئی تو پھر ڈیٹیل پہ رسول کا پسینہ پڑوں گا, صرف بات ہی پسینے پہ ہوگی. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اللہ نے رسول کے پسینہ ضائع نہیں کیا. کیا کیا؟ ایک ایک پسینے کے ایک ایک قطرے سے ایک ایک نبی بنایا. اللہ اکبر. اچھا یہ درمیان والے بندے یا تو تھک گئے ہیں یا میری بات پسند نہیں آ رہی. سر آپ مجھے اتنے ہی پیارے ہیں جتنے آپ کے ساتھ والے دائیں بائیں والے پیارے ہیں. آپ بھی ذرا ہاتھ اٹھانے کی زحمت فرمائیے تاکہ پتہ چلے میرے رفیق سفر ہے. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. بالکل وہی منظر بن گیا نا. حسین نے علی اکبر کو ہاتھوں پہ اٹھایا, حسین کی نگاہوں کی تپش سے علی اکبر کی پیشانی پہ بوسہ اترا, پسینہ اترا. سر پہلی بار سماعتوں سے نقطہ ٹکرائے, پھر ایسے بولیے کہ جیسے بولنے کا حق ہے. حسین آواز دے کے کہتے ہیں ذرا رمز ازاں سمجھو جہاں اللہ وہی اکبر. جہاں رمز ازاں سمجھو جہاں اللہ وہی اکبر. ذرا رمز ازاں سمجھو جہاں اللہ وہی اکبر. محمد کا ہی جلوہ ہے, کہیں شبر کہیں اکبر. پسینہ لال کے ماتھے پہ دیکھا تو یہ شاہ بولے, نبی پھر سے بنانے کا ارادہ تو نہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سیدہ کلال آپ کو سلامت رکھے, سیدہ کلال آپ کو سلامت رکھے. اچھا چونکہ اکثریت ذمہ دار یہاں اس ایریے میں سراؤنڈنگ میں رہتی ہے, ذمہ دار گھر کے لوگ بھی یہاں موجود ہوں گے ہیں. اچھا کوئی ہاتھ تو بلند کرے جو ذمہ داری کرتے ہیں.
الحمدللہ ان کو وسیلہ بنا کے ان کو وسیلہ بنا کے ان کو وسیلہ بنا کے بات میں جناب تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، لیکن بات اتنی آسان کروں گا یہ بچہ بھی سمجھ جائے گا۔ کبھی باغ دیکھا ہے؟ باغ، کھیت دیکھا ہے، فصل دیکھی ہے، زمین کیا پہلی بولتی ہیں آپ اپنی زبان میں؟ ہاں، زمینداری تو دیکھی ہے نا، کیسے زمین تیار ہوتی ہے؟ پہلے ہل چلایا جاتا ہے، پھر بیج بویا جاتا ہے، پھر پانی دیا جاتا ہے، پھر سورج کی حرارت پڑتی ہے، کرنیں پڑتی ہیں، روشنی پڑتی ہے، پھر زمین کا سینہ شگافتہ ہوتا ہے، پھر اس میں سے کمپل پھوٹتی ہے، پھر وہ پودا بنتا ہے، پھر اس پہ پھل یا پھول آتے ہیں۔ کیوں سارے یہی ترتیب ہے نا باغ بننے کی، زمین بننے کی، فصل بننے کی، یہی ترتیب ہے نا۔ آؤ میں مصرع پڑھنے جا رہا ہوں۔ ملک امکان کی سرحد نور پر ایک گلشن ادب کا کھلایا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تمہاری زندگی سلامت رکھے۔ اب اسی ترتیب کو ذہن میں رکھنا۔ ویسے تو سرکار علی اکبر کے اتنے فضائل ہیں کہ زندگی کی سانسیں بھی بھائی جان تھوڑی ہیں، لیکن میں آج ایک دروازے کا انتخاب کرنے جا رہا ہوں۔ اگر قیمت مل گئی ان 6 مصروں کی تو وہاں سے گزر جائیں گے، ورنہ پٹڑی بدل لیں گے۔ سیدہ تیری جوانی سلامت رکھے۔ ملک امکان کی سرحد نور پر ایک گلشن ادب کا کھلایا گیا، آب عصمت سے پھر آبیاری ہوئی، رنگ عشق الہی چڑھایا گیا۔ احسان کرے گا وہ بندہ جو ان 6 سطروں پہ میرا ہم سفر ہو جائے گا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، جو ادب سن کے بولنے کے آتی ہے۔ مصرے کو مصرے سے جوڑنے کا نام شاعری نہیں ہے، شاعری اندر کے عقیدے کو کرتاس پہ اتارنے کا ہنر سیدہ کلال عطا فرماتا ہے۔ کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے۔ ملک امکان کی سرحد نور پر ایک گلشن ادب کا کھلایا گیا، آب عصمت سے پھر آبیاری ہوئی، رنگ عشق الہی چڑھایا گیا، شمس وحدت کی کرنوں نے دی تازگی۔ نہیں، اب میں مایوس ہو گیا ہوں، میں مایوس۔ سطر خوبصورت تھی لیکن آپ کو بولنا چاہیے تھا۔ شمس وحدت کی کرنوں نے دی تازگی۔ چلو تم آزما لو اپنی چپ کو، میں اب کربلا والے کی کریمی کو آواز دیتا ہوں۔ اتنا تو وقت ہی نہیں ہے کہ میں جناب کی دعوت کا انتظار ایک ایک لفظ پہ کرتا رہوں گا۔ بولو کیسے، جیسے بولنے کہا کہ شمس وحدت کی کرنوں نے دی تازگی، شبنم جود سے پھر دھلایا گیا، لفظ بنتے گئے پھول سب اس کھڑی آیتوں کی طرح جب سجایا گیا۔ اب بولے ہو نا جیسے بولنے کے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، ایک ہاتھ بھی تو خیرات سے خالی نہیں رہ گیا۔ اللہ تمہیں سلامت ہے، اللہ تمہیں سلامت۔ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ شکر گزار ہوں بھائی جان، مشکل صدروں پہ آپ نے مشکل کشا کے کرم سے سفر کر لیا۔ شمس وحدت کی کرنوں نے دی تازگی، شبنم جود سے پھر دھلایا گیا، لفظ بنتے گئے پھول سب اوسڑی آیتوں کی طرح جب سجایا گیا۔ اب 2 مصرے ہیں، یہیں سے فیصلہ کرنا ہے فضائل علی اکبر کا کون سا دروازہ کھلنا چاہیے۔ شکل جس کی نبی، نام جس کا علی۔ نہ فارمیلٹی والی داد لے کے حسین کی ماں نے ذاکر بنائے نہیں ہے۔ سر مصرع بازو سے پکڑ کے کھڑا کرے پھر بولیے کہ ورنہ کوئی داد نہیں ہے۔ شکل جس کی نبی، نام جس کا علی، اس معظم کا رتبہ سناؤں تمہیں، باغ عصمت کے وہ پھول لے کر سبھی آج اکبر کا خطبہ سناؤں تمہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا معیار سماعت ہے یار، خدا کی قسم۔ اس روحانیت نے خرید لیا، مقروض کر لیا مجھے۔ آپ باغ عصمت کے وہ پھول لے کر سبھی آج اکبر کا خطبہ سناؤں تمہیں۔ دیکھو میدان کربلا 10 محرم ہے، 61 ہجری ہے، اکبر نے دینا ہے خطبہ۔ توجہ، اب یہاں منظر دیکھیے گا۔ حسین اگر اکبر کو اکبر کہہ کے بلائے تو حق ہے حسین کا، بھائی آوازیں اکبر الیہ کہہ سکتے ہیں۔ اب جملہ زمین پہ نہ جائے، خدا کے قسم لوح دل پر اترے گا تو پھر نشہ دوبالا ہو جائے گا۔ اکبر کو اکبر کہہ کے بلائے تو حق ہے حسین کا، بیٹا کہہ کر بلائے تو حق ہے حسین کا، سینے کا سکون کہہ کے بلائے تو حق ہے حسین کا، آنکھوں کا نور کہہ کر بلائے تو حق ہے حسین کا۔ اٹھ کے بھی کھڑے ہو جاؤ تو صدر کی قیمت نہیں ہے۔ محمد کہہ کر بلائے تو حق ہے حسین کا، علی کہہ کر بلائے تو حق ہے حسین کا۔ خاموش رہ جائیں گے، یہ جھومنے کے آتی ہیں مجھے دیکھنا، یہ حسین ہی کا تو اختیار ہے جو بیک وقت محمد اور علی کو بیٹا کہہ سکتا ہے۔
آئے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر. جگر ہاں امام حسین آپ کو سلامت رکھے. حسین ہی کا اختیار ہے جو محمد اور علی کو بیٹا کہہ سکتا ہے. لیکن چونکہ علی اکبر نے دینا ہے میدان کربلا میں خطبہ، نہ علی کہا نہ محمد کہا نہ اکبر کہا نہ بیٹا کہا نہ لخت دل کہا نہ سینے کا سکون کہا نہ آنکھوں کا نور کہا. بس ایک لفظ حسین نے منتخب کیا، حسین نے اپنے علی اکبر کے لیے، تاکہ زمانے تک علی اکبر کی عظمت کا دروازہ کھل جائے. پر یہی فیصلے کی گھڑی ہے، قیمت مل گئی اس معیار کی تو آگے چلیں گے، ورنہ یہ علی علی. حسین آواز دے کے کہتے ہیں اے خطیب سنونی کے عکس احد. میں عارف والے میں ہی کھڑا ہوں نا، یہاں عرفان سنا جاتا ہے نا، یہاں ادب سنا جاتا ہے نا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. امام قیمت مل گئی، میں مطمئن کھڑا ہوں الحمدللہ. سید آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے. حسین فرماتے ہیں اے خطیب سنونی کے عکس احد، اپنی آواز میں اپنا منصب بتا، کٹ نہ جائے وہ زبان جو حسین کے علی اکبر کو شیعہ ہو کر سلام نہ کر سکے. حسین فرماتے ہیں نطق جس کے سوا تو بھی کرتا نہیں، اس وحی مقدس کا جلوہ دکھا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. نطق جس کے سوا، محمد ہے نا تو محمد وحی کے بغیر بولتے نہیں. نطق جس کے سوا تو بھی کرتا نہیں، اس وحی مقدس کا جلوہ دکھا. اکبر چلنے لگے نا، حسین آواز دے کے کہتے اکبر تو نے دینا خطبہ. باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے ہاتھ رکھ کے کہتا ہے بابا تو اس سے بہتر کون جانتا ہے، خطبہ دینے کے لیے ممبر کا ہونا ضروری ہے. کتنی قیمت کرے گا یہ عارف والا اس قیمتی لفظ کی. خطبہ دینے کے لیے ممبر کا ہونا ضروری ہے. حسین بیٹی کی پیشانی پہ بوسہ دے کے کہتے ہیں اکبر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، زین رہوار کو خم کا ممبر سمجھ. ہائے 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 کتنی دعائیں دیں یار آپ کو، کتنی. بھائی جان ہاتھ کو لیے آپ رہ گئے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. زین رہوار کو خم کا ممبر سمجھ. اب سر میری مجبوری ہے، میری فطرت ہے کہ میں نے وہ سیر سپاٹے والی ذاکری مولا سے مانگی نہیں کہ 5 فٹ میں ادھر بھاگا جاؤں، 5 فٹ میں ممبر پہ ادھر بھاگا جاؤں، پھر بالوں کو چھٹکا دوں، ممبر کھڑکاؤں، ہاتھ پہ ہاتھ ماروں. پھر جناب بولے ایسی ذاکری نہ میں نے مانگی نہ مجھے ایسی ذات چاہیے. جو بندہ نفس اور مشرے کی قوت پہ بول سکتا ہے وہ سر اٹھا کر میری آنکھوں میں آ کے ڈالے. حسین فرماتے زین رہوار کو خم کا ممبر سمجھ. پھر سے فرمان من کنت کی دے صدا. حسین فرماتے پردہ کبریا پہ پلے مصطفیٰ جا کے میدان میں لہجہ علی کا سنا. کیا ضرورت ہے یہاں سیر سپاٹا کرنے کی. اللہ 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 پردہ تہے دل سے شکر گزار سب دامن اٹھا کے دعا کر. کیا روح پرور ماحول ہے، کیا نور کی برسات ہے خدا کی قسم. پردہ کبریا میں پلے مصطفیٰ جا کے میدان میں لہجہ علی کا سنا. خدا کی قسم یہ 2 مصرے اگر میرے دامن میں اتر گئے نا، کعبہ کی دیوار تک جناب کو سلوٹ کرتا جاؤں گا. بات ذرا مشکل ہے لیکن مشکل کشا کا کرم ہوا تو پھر تم ایسے بولو گے جیسے بولنے کا حق ہے. اکبر چلنے لگے. حسین نے گھوڑے کی بات میں ہاتھ ڈالا. اکبر ذرا روک بابا حکم. سرکار فرماتے ہیں میری جان تو نے دینا ہے خطبہ. خطبہ دینے کے لیے میرا لال 2 باتوں کا خیال رکھنا. بابا حکم کر. یہ سفید داڑھیوں سے دعا مل گئی، نوجوان پہلے ہی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. بابا حکم کر کیسے تو خطبہ. حسین فرماتے فصاحت بلاغت کی ترتیب پر. خطاب جب ہوتا ہے نا اس میں فصاحت بھی ہوتی ہے، اس میں بلاغت بھی ہوتی ہے. حسین وہی علی اکبر کو کہہ رہے ہیں فصاحت بلاغت کی ترتیب پر. اٹھ کے بھی کھڑے ہو جائے، صدر کی قیمت نہیں ہے. حسین فرماتے فصاحت بلاغت کی ترتیب پر داد ملتی رہے تجھ کو قرآن سے. آج آدا سے تم بولنا اس طرح جیسے رحمان بولا تھا شیطان سے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جیسے رحمان جی کا آج آدا سے تم بولنا. راضی ہو سید دعا فرما رہے بھائی جان.
کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. آج آدھا سے تم بولنا, اللہ کو حصار ولایت علی میں رکھے. آج آدھا دشمن کو کہتے ہیں. آج آدھا سے تم بولنا اس طرح جیسے رحمان بولا تو شیطان سے داد اور دعا میرے مجمع نے میری سوچ سے زیادہ میرے دامن میں اتار دی ہے. لیکن بھیا فیصلے کی گھڑی ہے, فیصلہ کیا ہے. حسین نے دشمن کو رکھا شیطان کے برابر. جو پہنچ گئے ہیں, جو بول پڑے ہیں وہ پہنچ گئے ہیں. جو پہلے پہنچے انہیں میں کہتا ہوا. پھر سنو, ہو سکتا ہے میرے کہنے سے پہلے کوئی پہنچ جائے. حسین نے 9 لاکھ حرام زادے دشمن کو رکھا شیطان کے برابر. یہ مجمع بتائے گا اکبر کو کہاں رکھا. ہائے 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 ہائے. اب بولنے لگے سے بولنے کا حق ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. چلو یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ نہ, یہ چلکتے ہوئے چہرے میں, یہ چمکتے ہوئے رخسار ہے. ہاں ہاں, ولایت علی سے پر نور یہ کبینے ہیں. میں فکرہ جناب کے حوالے کرو. تیرے 10ویں امام سے پوچھا گیا کیمرہ مجھے ریکارڈ کرا, بات مجلس لائیو چل رہی ہے, میں حوالے کا ذمہ دار ہوں. میرے ممبر چھوڑنے کے بعد کوئی بندہ میرے بانیان کو تنگ نہ کرے. تیرے 10ویں امام سے پوچھا گیا مولا علی اکبر کسے کہتے ہیں. سرکار نے مسکرا کے فرمایا جو نظر نہ آئے وہ اللہ اکبر ہے, جو نظر آئے وہ علی ہے. ہائے 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 ہائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا روحانیت ہے یار, کیا روحانیت ہے یار. امام حسین جو نظر نہ آئے وہ اللہ اکبر, جو نظر آئے وہ علی اکبر. میں یہی تو سوال کر رہا ہوں. بے حسین نے 9 لاکھ دشمنوں کو رکھا شیطان کے برابر. جناب بتائیں گے علی اکبر کو کہاں رکھا. ہاں, رحمان کے برابر. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. تہہ دل سے شکر گزار ہوں. حسین نے علی اکبر کو رکھا ہے رحمان کے برابر. کیوں میں رکھتا حسین علی اکبر کو رحمان کے برابر. جناب آپ کے لیے تحفہ دے رہا ہوں. شفیعی بھی تو اس نبی کی ہے نا جو اپنی حدیث میں خود فرماتا ہے جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا. ہائے 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 ہائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اکبر چلنے لگے میدان میں, خیمے سے علی اکبر برآمد ہوئے. اب یہ صدر ہے پیور عرفان سننے والوں کے لیے, معرفت سننے والوں کے لیے, عقیدہ سننے والوں کے لیے, ولایت سننے والوں کے لیے. اکبر خیمے سے عارف آنے والا برآمد ہوئے نا, سامنے تھا 9 لاکھ حرام زادوں کا لشکر. چلو صدر کہتا جاؤ. اکبر خیمے سے باہر نکلے, پہلے جو محمد خفی تھا پھر جلی ہو گیا. اللہ اکبر. پہلے جو محمد خفی تھا, میں شکر گزار ہوں سر, میں شکر گزار ہوں. آپ کے ریفلیکسز کے کیا کہنے, داد دینے کے سلیقے کے کیا کہنے. تھکنا نہیں ہے, تھک جاؤ تو گھر کی بات اشارہ کرو, میں جاتا ہوں. مجھے جلدی آپ کی سوچ سے, میں نے 3 مجلسیں پڑھنی ہے جا کے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے ہیں. پہلے جو محمد خفی تھا پھر جلی ہو گیا. سامنے تھا 9 لاکھ حرام زادوں کا لشکر. اب عزت والے دوستوں, تعریف وہ جو دشمن کرے. نہ قیمتی سفر ضائع ہوگی. یہ انکل تو میری تعریف کریں حسین کا ذاکر سمجھ کے مجھ سے پیار کرتے ہیں. یہ انکل میری تعریف کریں کہ حسین کا ذاکر سمجھ کے, شاعر سمجھ کے مجھ سے محبت کرتے ہیں. یہ بھائی تو تعریف کریں کہ میں ان کا اپنا ہوں. تعریف اپنے تو اپنے کرتے ہی رہتے ہیں. باپ بیٹے کی کرتا ہے, ماں بیٹی کی کرتی ہے, بھائی بہن کی کرتا ہے, بہن بھائی کی کرتا ہے. تعریف اپنے تو اپنے کی کرتے ہی رہتے ہیں. تعریف وہ جو دشمن کرے. اب صدر زمین پہ گئی تو دکھ لگے گا, اٹھ کے بھی کھڑے ہو جائے تو صدر کی قیمت نہیں ہے. سامنے تھا 9 لاکھ حرام زادوں کا لشکر, ایک دوسرے کو کوہنیاں مارنے لگے, چہمگوئیاں کرنے لگے. یہ آنے والا یوسف نبی ہے. ہائے 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 ہائے. تعریف سر وہ جو بھیا دشمن کرے. یہ آنے والا یوسف نبی ہے یا ملک مقرب ہے. اور ایک صدر تاریخ مقاتل میں ثابت نہ کر سکوں جو جھوٹے کی سزا وہ میری. آواز بچا کے گھر لے جاؤں, گھر میں لڑنے کے کام آئے گی اور کسی کام نہیں آئے گی. ایک دوسرے کو کونیاں مار کے کہنے لگے یہ تو دور سے آ رہا ہے, یہ تو پرے سے آ رہا ہے,
یہ تو فاصلے سے آ رہا ہے، یہ تو اپنے خیمے سے آ رہا ہے، یہ ہماری آواز کہاں سن رہا ہوگا؟ یہ ہماری آواز کہاں سن رہا ہوگا؟ چپ نہ ہو، کوئی بڑا ہی سلطان ہے جڑا ہو نہیں نہ بولیا، یہ تو دور سے آ رہا ہے، یہ ہماری آواز کہاں سن رہا ہوگا؟ یا اس کمینے نے محسوس کیا علی اکبر اس کے سر پہ کھڑے تھے، اس بدبخت کے گریبان میں علی اکبر ہاتھ ڈال کے کہتے کیا سمجھتے ہو ہم تمہاری آواز نہیں سنتے، ہم تمہاری بات نہیں سنتے، ہم تمہارے جملے نہیں سنتے، اور جاہل تمہیں کیا پتا، ہاتھ ہی نہیں رکھو گے، آسمان سے آگے کی بات کرنے جا رہا ہوں، تمہیں کیا پتا وادی نمل میں رینگتی ہوئی چونٹی کی آواز سننے کا ہنر ہم نے عطا کیا۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے یار، کیا بات ہے یار، سب کے رینگتی ہوئی چونٹی کی آواز سننے کا ہنر سلیمان بن داؤد ہم نے عطا کیا۔ یہ جھومتا ہوا مجمع ایک شطر اور کیا جھوم، علی اکبر فرماتے ہیں کیا سمجھتے ہو ہم تمہاری آواز نہیں سنتے؟ جاہلو ہم تو اس کی بھی سنتے ہیں جو شاید بول ہی نہیں سکتی۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کرے یہ ہاتھ حسین کے روضے پہ جا کے پاس ہو۔ علی اکبر فرماتے ہیں تمہیں کیا پتا ہم کون ہیں؟ چلو معرفت سننے والوں کے لیے ایک سطر اور بدل رہا ہوں۔ اکبر فرماتے ہیں تمہیں کیا پتا ہم کون ہیں؟ کائنات میں ہم ہی تو ہیں جو جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، کہاں بیٹھے ہیں معرفت سننے والے، کہاں بیٹھے ہیں عقیدہ سننے والے؟ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ اکبر فرماتے ہیں نہ میں ملک مقرب نہ میں یوسف نبی، میرا تعارف سننا ہے تو آؤ میں بتاؤں میں کون ہوں۔ اب 9 لاکھ حرام زادے ہیں سامنے، حسین کا علی اکبر ہے زین پر، بابا نے کہا تھا نا گھوڑے کی زین کو خم کا منبر سمجھ، تیرا ایک ہاتھ محمد ہے ایک ہاتھ علی ہے، پھر میدان غدیر بنا دے میدان کربلا کو، عزت آل محمد کی قسم۔ جب اکبر نے خطاب شروع کیا نا، اکبر کے چہرے پہ کتنی آنکھیں تھیں؟ 2 آنکھیں، سامنے کتنی آنکھیں تھیں؟ 18 لاکھ آنکھیں، 9 لاکھ کمینے تھے اور ایک چہرے پہ 2 آنکھیں، 18 لاکھ آنکھیں، عزت آل محمد کی قسم ہے 18 لاکھ آنکھیں یوں سمجھ رہی تھی اکبر کی آنکھیں ہماری آنکھوں میں گڑ گئی ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، امام حسین تمہیں سلامت رکھے، علی اکبر کی آنکھیں ہماری آنکھوں میں گڑ گئی ہیں۔ اور خطاب ایسے شروع ہوا جیسے جابر شہنشاہ نمک حرام رعایا کو ڈانٹتا ہے۔ کہاں سے لاؤں وہ مجمع جو اس لفظ کی قیمت دے مجھے، ہے جو نمک حرام رعایا کو ڈانٹتا ہے، امام اور سانس لینے کی ضرورت نہیں، سانس لینے کی کسی کو ضرورت نہیں، پاؤں ہلانے کی کسی کو ضرورت نہیں۔ بیٹا بھی تو اوس زینب عالیہ کا ہے نا جس نے شام کے دربار میں اسکت کہا تو گھنٹیاں رک گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو اشارے ولایت علی میں رکھے۔ اکبر فرماتے میرا خطاب سنا تو آپ میں بتاؤں۔ اب عربی عبارت کا وہ اقتباس پڑھنے جا رہا ہوں جو ہم شکل پیغمبر نے میدان کربلا میں پڑھا، سارا نہیں پڑھوں گا، تھوڑا سا پڑھوں گا، قیمت مل گئی تو پھر آگے بھی چلیں گے، اور اسی پہ 2 مصرے اور نوکری تمام۔ سیدہ کلال آپ کو اشارے ولایت علی میں رکھے۔ اکبر فرماتے سننا چاہتے ہو تو پھر سنو، یا احابیش الشام والکوفہ، خدا کی قسم یہ رویش خطابت ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہے۔ پتہ نہیں میں نے کتنے آنسو رولے ہوں گے، کتنی مناجاتیں پڑھی ہوں گی، کس آنسو پہ حسین کی ماں کا ترس ہوا ہے جو یہ خیرات حصے میں آئیے سن لو، آگے تمہارا مقدر ہے، جیسے بول پڑھو گے بسم اللہ۔ اکبر فرماتے یا احابیش الشام والکوفۃ وخفافیش ظلمت والحریاء بالملامت واشبہ بشیء بالمیتۃ انا ابن صاحب المراج واشبہ بالخلق بالمالک المراج وتمد حزاریات وتصلح رکوبات والعادیات قد سمعت مقالاتکم تقولون ملک سجا ویوسف نجا ملک حاضر جمال ویاسف یوسف علی فقد حاضر کمال قال جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منه فلما تشبہ بذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولكن فضل اللہ شبیہا بنبیہ ومسمن بولیہ فمحمد یعیزکم وعلی یخیفکم احلتکم تعلمون ایہا الہمقاء والعادیاء علی من احجبتم وبین والماء والحلتم الذی لیس لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی وجہ الارض ولد شفاہ فاطمی الدم علوی الکرم محمد یشیم احدی الحمم منعوت اللہ وممدوح الکرم شرف العرش وزینت الحرم انیس العارفین قبلت روح الامین جلیس رب العالمین یا امت الابنات
कसरतकुम वल्लाह हाज़िही हसरतकुम। अकबर फरमाते हैं कूफियों शामियों कुफ्र के हामियों बन के मैदान में उतरा हूं कर्रार में। अब जो नहीं बोला वो हक रखेगा मेरा। अल्लाह अकबर, अल्लाह इमाम हुसैन तेरी जिंदगी सलामत, इमाम हुसैन तेरी जिंदगी सलामत है। अकबर फरमाते हैं कूफियों शामियों कुफ्र के हामियों बन के मैदान में उतरा हूं कर्रार में। रख मौलवी के साथ कुरान सिवाय इसका तर्जुमा बनता ही नहीं है। अकबर फरमाते हैं वह खफाफिश ज़ुल्मत, खफाफिश अरबी में चमगादड़ को कहते हैं। अकबर फरमाते हैं सारी ज़ुल्मत की चमगादड़ो अब लड़ो। हाय 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 हाय, कहां बैठे अली सुनने वाले, कहां बैठे राणा साहब मोहम्मद सुनने। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। अकबर फरमाते सारी ज़ुल्मत की चमगादड़ो अब लड़ो, एक ज़रबत से करता हूं फिन्नार मैं। हुसैन का अली अकबर आवाज देके कहते हैं तुम शबाहत में हो सारे मुर्दार पर। अब कहां से लाऊं वो मजमा जो एक एक लफ्ज भी मुझे कीमत, बंदे दाद दे दे के थक भी जाते हैं। कराची चोरी में मिंबर छोड़ के उतरा तो एक साहिब बुजुर्ग सफेद दाढ़ी कहते बेटा पढ़ते बड़ा अच्छा हो लेकिन दाद ले लेके थका देते हो। मैं थकाना नहीं चाहता, एक एक मिसरे में मुझे दाद चाहिए। इमाम हुसैन आपको हिसारे विलायत अली में रखे। हुसैन का अकबर आवाज देके कहते हैं तुम शबाहत में हो सारे मुर्दार पर, तुम शबाहत में हो सारे मुर्दार पर, मैं शबाहत में हूँ अहमद मुख्तार में। तुम हो शैतान के लश्कर के फौजी तो फिर मिस्र हैदर खुदा का मददगार। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस थकाना मकसद नहीं, आखिरी 4 मिसरे नौकरी तमाम, फिर मसाइब भी पढ़ना है, फिर आपने मातम भी करना है। इमाम राशि सैयदा आपको सलामत रखे। अकबर फरमाते क्या समझते मैं यूसुफ नबी हूँ, बात भूली तो नहीं। मैं थक गए हो, थक गए तो मुझे जबरन सुनाने की आदत नहीं है। किसी का बस तसलसल ना टूटने दीजिएगा, मैं इससे आगे की शहर तक आपको ले जाना चाह रहा हूँ। अकबर फरमाते क्या समझते मैं यूसुफ नबी हूँ, मैं मलक मुकर्रब हूँ। बस तशरीह तौज़ी ज़मीन बनाना ख़त्म, फ़ज़ाइल की सदर सुनो और मैं जाऊँ आपकी दुआ के सारे तले। अकबर फरमाते मेरा तारुफ सुनना तो फिर सुनो, मुल्क हुस्न इलाही का मैं ताजवर। हाय 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 हाय, खुदा की कसम मकरूज कर लिया है हाथों ने, मकरूज कर लिया इस बात के सलीके ने। यार दामन उठा के दुआ कर रहा हूँ अल्लाह आपको रहती दुनिया तक विलायत अली के हिसाब में रखे। अकबर फरमाते मुल्क हुस्न इलाही का मैं ताजवर, पिंडी से लेकर कराची तक मजलिस धमाल खेलते देखे हैं। जनाब की कुव्वत फरमान के सदर बताएगी। अकबर फरमाते मुल्क हुस्न इलाही का मैं ताजवर, जिक्र मेरा हमेशा से चलता रहा। अकबर फरमाते इसलिए है फरिश्तों में नूरानियत, उनमें मैं नूर तकसीम करता। आहा 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 आहा, इमाम हुसैन आपको सलामत है, इमाम हुसैन आपको सलामत है। इसलिए है फरिश्तों में नूरानियत, सर शौकत गुजारो, सलाम ही कर सकता हूँ, सैल्यूट ही मार सकता हूँ। इसलिए है फरिश्तों में मैं नूर तकसीम करता रहा। जो दातू दे चुका वो बहुत नीचे की बात है, जहां लेके जाना चाह रहा हूं वो बहुत आगे की जरूरत है। एक तरफ तो हट गए सारे फरिश्ते, बात है अब जनाब यूसुफ की। अकबर फरमाते हैं पेशरे याकूब समझा है तुमने मुझे, पेशरे याकूब समझा है तुमने मुझे। अकबर फरमाते मेरी तस्बीह से वो निखरता रहा। अकबर फरमाते क्यों ना यूसुफ हंसी हो नबियों में वो मेरी खाके कदम मुंह पे मलता रहा। हाय 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 हाय, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इमाम सलामत रखिए। बहुत बड़ा नुकसान है हुसैन का अली अकबर। शुक्रगुजार हूँ जितनी मोहब्बत से आपने सुना, मकरूज हूँ। अल्लाह आपको अली अकबर के साए तले रखे। उसके 2 जुमले पढ़ने जा रहा हूँ।
जवान से सकते हैं, जवानी इस्तेमाल करें। जवानी कफन पहन के मातम करती रही, काश अकबर मुझे इस्तेमाल करता। अदम अल्लाह हुजूरकुम, अल्लाह दर्जात बुलंद करे। सुल्तान ज़ाकिरीन किबला अहमद बख्श भट्टी मरहूम के सफ़ेद दाढ़ियों वाले तारीफ फरमाए कि जिन्होंने सुना है, मैंने सुना नहीं है, मैंने बुजुर्गों से सुना है। वो कहा करते थे जब करते थे ना तो सराय की अदब का एक फिक्रा कहते थे, मजमे में मातम बर्पा होता था। वो कहा करते थे बहु सोना पुत्र रहा हुसैन डांट पर। किस लफ्ज़ का इंतजार है? हुसैन के लिए अकबर भी जाकिर के मोहताज हो। अल्लाह तेरा माल, ये वो जवान है जिसने मौत को रुलाया। ये वो जवान है कि आधे मिनट के अंदर अंदर हुसैन बूढ़ा हो गया। अदम अल्लाह हुजूरकुम, ऐसे तो कोई अपने जनाजे पे मातम नहीं करता जैसे तुम गरीब का मातम कर रहे हो। चेलम की मजलिस है, यकीनन हुसैन आए होंगे अली अकबर का जनाजा उठाने। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। सैयदो गैर सैयदो, बहु सोना पुत्र रहा हुसैन दा अकबर। अदादारो अगला जुमला वो ऐसा कहा करते थे, मजमे में कोहराम बर्पा होता था। वो कहा करते थे जेड़ा सोना हा उम्मत ओडा औखा रहा है। मरहबा मरहबा, ये हाय नहीं है, ये तेरी तस्बीह है, ये आंसू नहीं है, हुसैन की बारगाह में इल्तिजा है। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। जेड़ा सोना हा उम्मत ओडा औखा है। रखो मेरे सर पे कुरान। सूरह यूसुफ की तफसीर तो तुमने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो घर जाके देखिएगा। सूरह यूसुफ की तफसीर की आखिरी फिक्रें हैं। अल्लाह ताला ने मज़लूम करबला जब 40 साल बाद जनाब याकूब मिलने गए हैं ना जनाब यूसुफ से, तारीख़ मकातल मेरा चांद बताती है ना याकूब सीन पर संभल सके। 40 साल बाद बूढ़े बाप ने जवान बेटे को देखा। अल्लाह इन रोती हुई आंखों को हुसैन के रोज़े पे मस्त होने की तौफीक अता करे। हौसला हौसला, आपकी हालत अंकल गैर हो गई है। अली अकबर पे मातम का हक ही यही था, पढ़ते पढ़ते मर जाते, सुनते सुनते मर जाते। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। ओ सैयदो गैर सैयदो, मैं 1000 दफ़ा कहूँ, हाथ न जोड़िए, मुझे मसाइल पढ़ने दीजिए। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। 40 साल बाद जवान बेटे ने बूढ़े बाप को देखा, बूढ़े बाप ने 40 साल बाद जवान बेटे को देखा। अदादारो याकूब भी ज़मीन पे गिर पड़े, यूसुफ भी ज़मीन से गिर पड़े। तारीख़ मकातल अदादारो बताती है ना बाप में चलने की शक्कत रही, ना बेटे में चलने की हिम्मत रही। इधर से बाप ने लड़कना शुरू किया, इधर से रेत पे बेटे ने रींगना शुरू किया। अदादारो रखो मेरे सर पे कुरान, जब बाप और बेटे ने एक दूसरे की गर्दन में बाजू डाले है ना, मर जाऊंगे जुमला ना पढ़ सकूं। वो बंदा शिया है तो सर झुका के माफी मांगे जो हाय ना कर सके। अल्लाह ताला ने मज़लूम करबला यूसुफ भी बेहोश हो गए, याकूब भी बेहोश हो गए। अल्लाह करे वो हाथ शिया का ना हो तो सीने पे ना आए। करबला से लेके शाम तक जिधर जिधर अकबर के सर वाला नेज़ा जाता था ना, करबला का गरीब नेज़े पे घूमता जाता था, रो रो के कहता था कहाँ छुप जाता है मेरी आंखों का नूर बेटा, कहाँ बिस्मिल्लाह बाजू खड़े करके रोने वाले और सर पे मातम करने वाले। माँ हुसैन की तो यार मैं दुआ कर रहा हूँ चेहलम के बाद रबीउल अव्वल के महीने में अल्लाह तेरी बहनें तेरे सर पे सेहरा देखे, यार तेरी बहनें तेरे सर पे सेहरा देखे। किस्मत अली अकबर की बहन की जो कदमों के निशान पे मुंह रख के रो के कहती रही अकबर तेरा सतवीं का मरहबा मरहबा। अज़म अल्लाह हुजूरकुम तकब्बल अल्लाह हुजूरकुम। मुहर्रम के अलावा मैं शहादत की शहादत पूरी नहीं पढ़ता, मना है पढ़ने। ये नहीं है कि आती नहीं है, मना है। मना पता किसकी है? जिसने 18 साल अली अकबर को बुरके में पाला। वो बीवी पर्दे में बैठ के कहती है ज़ाकिरो हर मजलिस में अली अकबर ना पढ़ा करो। किसी ने सवाल किया शहजादी अकबर भी तो करबला का शहीद है। आवाज़ ही जब तुम अली अकबर पढ़ते हो सकता कोई मोमिन रो ना सके। मैं पर्दे में बैठ के कहती हूँ तूने देखा जो नहीं, मैंने बुरके में पाला कैसे, जालिम ने बरसी मारी कैसे। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। और सैयदो गैर सैयदो, अब जुमला सुनोगे, जिधर जिधर करबला के गरीब का नेज़ा जाता था ना, अकबर का नेज़ा जाता था, हुसैन नोए नेज़ा पे घूमते थे, तड़प तड़प के कहते थे कहाँ छुप जाता है मेरी आंखों का नूर बेटा। अल्लाह ताला ने मज़लूम करबला मुझे बतूल की टूटी हुई पसलियों की कसम है, गलत पढ़ो मुझे सैयदा माफ
جیسے قاری قرآن اٹھاتا ہے ویسے پکڑاؤ، مر جاؤں جملے نہ پڑھ سکوں، جن